میں اس کے ساتھ کال پہ باتوں میں مصروف تھا کہ آذان کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، اور یقینی طور پر وہ آواز اس کے کانوں میں بھی گونجی۔ دوران آذان ہم دونوں خاموش رہے۔ آذان کے اختتام پر اس نے مجھے کہا، آپ نماز پڑھنے جائیں۔ میں نے کہا، اچھا دیکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ ہمیشہ ہی ایسے ہی کہتے ہیں، آپ کبھی نماز نہیں پڑھتے، بس دیکھتا ہوں یہی کہتے ہیں۔ میں نے کال کاٹ دی۔ میں صرف جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں صبح تک جاگتا رہا۔ صبح کے وقت اس کا میسج آیا، اٹھ کر نماز پڑھ لیں جلدی سے۔ میں نے کہا، اچھا۔ اس دن نماز پڑھی، وہ بہت خوش ہوئی، پھر بولی، آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد میں اپنی صبح کا آغاز کیسے کروں گی؟ میں نے کہا، نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگی، ہم دونوں صبح اٹھ کر نماز پڑھا کریں گے، میں آپ کے پیچھے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کروں گی۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے۔ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ جب بھی آذان ہوتی ہے، اس وقت میں جس کام میں بھی مصروف ہوتا ہوں، میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی ہے کہ روحان اٹھیں، نماز پڑھنے جائیں، اور میں کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کر لیتا۔ جب تہجد پڑھتا ہوں، اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک جائے نماز بچھاتا ہوں، اور آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کر لیتا ہوں کہ وہ میرے پیچھے ہی تہجد ادا کر رہی ہے۔ پھر دونوں جائے نمازوں کو تہ لگا کر ایک ساتھ الماری میں اس جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں اس کی تصویر رکھی ہے، اور جب بھی جائے نماز اس جگہ رکھنے لگتا ہوں، کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ رک جاتا ہے۔ اس وقت بس اس کی یادیں اور میرے آنسو جاری رہتے ہیں۔